اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور جب ساری کوششوں کے باوجود اسے وہ شخص نہیں ملتا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سارے رشتوں کی حقیقت سے کر دیتا ہے، پھر ہمیں اس چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پھر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور ہم اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی ہو۔ ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، اور پھر اپنے حکم سے سب کچھ بدل دیتا ہے کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لوگ ہمارا درد ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ اللہ کے پاس چاہتوں سے انکار نہیں ہوتا، بس صبر، یقین اور انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر معجزوں کا خود ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا، وہ مشکلات ختم کر دے گا، وہ غم کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا، وہ راستے آسان کر دے گا، زندگی کی کہانی پوری کر دے گا۔ دکھوں سے نکلو، غم کے سحر سے آزاد ہو جاؤ، تم اپنی زندگی کو رنگوں سے بھرا ہوا دیکھنے والے ہو، جلد ہی تمہارا یقین جیتنے والا ہے، تمہارے صبر کی اڑان اپنی منزل کو پہنچنے والی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، انتظار پورا ہونے والا ہے، دل شکر بجا لانے والا ہے، سجدہ شکر تمہاری زندگی میں ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔